دوستو آج ہم شروع کرتے ہیں سیرت النبی کا 13واں پارٹ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ پروفیٹ محمد اسٹوری۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ شریف کے آس پاس رہنے والوں کو قریش کہا جاتا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو کعبے کے دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ قریش میں اس وقت بہت سے قبیلے تھے۔ ہر قبیلے والے اپنی ایک خاص مورتی کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ لوگ اپنی اس مورتی کو کعبے کے اندر رکھتے۔ اس طرح کعبے میں اس وقت تقریباً 350 سے زیادہ مورتیاں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ قریش کے لوگ اللہ کو سب سے بڑا خدا مانتے، لیکن ان مورتیوں کو بھی چھوٹے چھوٹے خدا تصور کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ ہر سال حج کرنے دور دور سے مکہ آیا کرتے تھے، لیکن ان کے حج کرنے کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ وہ اس طرح کہ یہ لوگ اپنے سارے کپڑے اتار کر کعبے کا طواف کرتے، اور حج کے دنوں میں جب تک حج مکمل نہ ہو جاتا یہ لوگ اپنے گھروں میں اصل دروازے سے داخل ہونا حرام سمجھتے تھے، اسی لیے ضرورت پڑنے پر گھر کی چھت پھاند کر اندر آتے، اصل دروازے سے نہیں۔ اب کیونکہ کعبے کے آس پاس قریش کے لوگ ہی بسا کرتے تھے، اسی لیے کعبے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی انہی پر تھی۔ دوسرے شہر سے حج کے لیے آنے والے لوگ اپنے ساتھ کچھ قیمتی چیزیں نذرانے کے طور پر لاتے اور پھر انہیں کعبے کے اندر بنے ایک کنویں میں ڈال دیتے۔ وہ کنویں سونے چاندی و قیمتی پتھروں سے بھرا رہتا۔ ایک بار رات کے وقت جب سبھی قریش کے لوگ سو رہے تھے تو ایک آدمی نے کعبے کے اندر پھاند کر اس کنویں سے سونے جواہرات چوری کرنا چاہا، لیکن اسی وقت پیچھے سے اسے ایک دھکا لگا اور وہ منہ کے بل اس کنویں میں جا گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد اللہ کی طرف سے کعبے کے اندر بنے اس کنویں پر ایک سانپ آ بیٹھا۔ وہ سانپ ہر وقت اس کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا اور جو بھی کنویں سے کوئی چیز چوری کرنا چاہتا تو وہ سانپ اسے ڈس کر مار دیتا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں الگ لے کر کعبے کو لوان کی دھنی دے رہی تھی کہ تبھی اچانک اس آگ کی ایک چنگاری کعبے کے پردے پر جا لگی۔ چنگاری لگتے ہی کعبے کا پردہ زور سے جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کعبے میں آگ لگ گئی۔ ویسے ہی تو کعبے کی دیواریں پتھر اور گارے کی بنی ہوئی تھی، لیکن اس آگ کی لپٹ اتنی تیز تھی کہ اس کی وجہ سے کعبے کی دیواروں پر دراریں پڑ گئیں۔ کچھ دنوں بعد قریش کے لوگ نے کعبے کی مرمت کرانے کی سوچی، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس وقت یہ کام نہ ہو سکے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو ایک روز اچانک مکہ میں بہت تیز بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہر طرف سیلاب آ گیا۔ وہ پانی کا سیلاب اتنا تیز تھا کہ اس کی وجہ سے ہزاروں گھر گر کر تباہ ہو گئے۔ کعبے کی دیواروں پر بھی اس سیلاب کا بہت اثر پڑا۔ اس کی دیواروں میں پہلے سے دراریں پڑ چکی تھی اور اب سیلاب کے بعد کعبے کی دیواریں بالکل ہی کمزور ہو گئی۔ جب قریش کے لوگوں نے کعبے کی یہ حالت دیکھی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اگر ہم نے کعبے کی مرمت نہیں کی تو کوئی بھی آندھی طوفان آ کر کعبے کو گرا سکتا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سارے لوگ جمع ہو کر کعبے کی دوبارہ تعمیر کریں گے۔ آپس میں مشورہ ہوا اور جتنا ہو سکا ہر ایک نے اپنی طرف سے پیسے جمع کیے۔ کچھ عورتوں نے اپنے زیورات دیے اور کچھ نے اپنے گھر کا سامان دے کر کہا کہ اسے بیچ کر پیسے کعبے کی تعمیر میں لگا دیے جائے۔ تعمیر کرنے کا سارا سامان لایا گیا۔ ایک دن مقرر کر کے سبھی لوگ اس دن کعبے کے پاس آ کر جمع ہوئے، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کعبے کی دیواروں کو کدال سے لے کر گرائے گا کون؟ قریش میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کعبے کی دیواروں کو کدال مارے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اس ڈر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج سے 40 سال پہلے اربہا نام کا ایک بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ کعبے کو گرانے آیا تھا، لیکن اللہ نے اس پر اپنے کچھ پرندوں کے ذریعے ایسا عذاب بھیجا کہ ابرہا اپنے پورے لشکر کے ساتھ بے دردی کی موت مرا
اور اللہ نے ساری دنیا کے لیے اسے ایک عبرت بنا دیا کہ جو بھی کعبے کو گرانے کی کوشش کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ قریش کے لوگ بھی اسی لیے ڈرے ہوئے تھے کہ اگر ہم نے کعبے کی دیواروں کو گرایا تو کہیں ہم پر بھی ابرہا کی طرح عذاب نہ آ جائے، اسی لیے ان میں سے کوئی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر کعبے کی دیواروں کو گرائے۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ آخر ایک دن ولید بن مغیرہ نام کے ایک آدمی آگے بڑھے اور اپنی کدال لے کر کعبے کی دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک اسی وقت کعبے کے اندر بیٹھا وہ سانپ نکل کر باہر آ گیا۔ یہ دیکھ سبھی لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن اسی وقت اللہ نے ایک پرندے کو بھیجا اور اس نے اس سانپ کو اپنے پنجوں میں پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ سب کی جان میں جان آئی، اور پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اے لوگو، کعبے کو گرانے سے ہمارا مقصد کسی برائی کا نہیں، بلکہ ہم تو کعبے کو ایک نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے مجھے پوری امید ہے کہ دیواریں گرانے سے ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ اتنا کہہ کر ولید نے اپنی کدال سے کعبے کی ایک دیوار پر وار کیا تو وہ دیوار ایک ہی بار میں نیچے گر گئی۔ لیکن قریش کے لوگوں نے اسی وقت ولید کو روک لیا اور کہنے لگے، اے ولید، اب اگلی کوئی بھی دیوار نہ توڑنا، بلکہ آج رات سبھی لوگ انتظار کرو۔ اگر ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم کعبے کے دوبارہ تعمیر کریں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب آ گیا تو ہم کعبے کی تعمیر کو اسی جگہ روک دیں گے اور اسی گری ہوئی دیوار کو بھی مرمت کر کے اسی ویسے ہی سیدھا کر دیں گے۔ یہ سن کر ولید نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور پھر وہ اپنی کدال لے کر نیچے اتر آیا۔ وہ رات مکہ والوں نے بہت ڈرتے ہوئے گزاری۔ ہر چھوٹی سی آہٹ پر وہ سب گھبرا کر بیٹھتے اور ڈرنے لگتے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب تو نہیں آ گیا۔ لیکن جب رات صحیح سلامت گزر گئی اور کعبے کی دیوار گرانے والے ولید بن مغیرہ کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا تو قریش کے لوگ سمجھ گئے کہ شاید اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ ہم کعبے کو گرا کر اسے دوبارہ تعمیر کریں۔ اسی لیے صبح اٹھ کر سبھی لوگ اپنے گھروں سے پھاوڑا کدال نکالے اور جا کر کعبے کی دیواریں گرانے لگے۔ اس وقت کعبے کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، بلکہ چاروں طرف صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں۔ اسی لیے قریش کے لوگوں نے ایک دن میں سبھی دیواروں کو گرا دی۔ لیکن اب باری تھی کہ دیواروں کے نیچے پڑی اس نیو کو بنیاد کی جسے آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا۔ اسی لیے ان بنیادوں کو توڑنا کسی بھی ہمت نہیں تھی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد مشورہ کر کے سبھی لوگ آگے بڑھے اور ان بنیادوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ بنیاد کھودتے ہوئے قریش کے لوگوں کو ایک عجیب سی کتاب ملی کہ جس میں سریانی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ قریش کے لوگوں تو صرف عربی زبان میں جانتے تھے، انہیں سریانی زبان کے بارے میں بالکل بھی نہ پتہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے ایک یہودی کو اپنے علاقے میں بلا کر اس کے سامنے یہ کتاب پیش کی اور پوچھا کہ آخر اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس یہودی نے پڑھ کر سنایا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور اس کعبے کا مالک ہوں۔ میں نے اس کعبے کو اس دن بنایا تھا کہ جس دن میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور چاند سورج کو ان کی اصلی شکل دی۔ یہ سن کر قریش کے لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اس کتاب کو بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اسی جگہ رکھ دیا۔ کعبے کی بنیاد کھودتے کھودتے وہ لوگ زمین میں اس ہرے رنگ کے پتھر تک پہنچ گئے کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد میں رکھا تھا۔ اب جیسے ہی ایک آدمی نے اس ہرے رنگ کے پتھر پر اپنی کدال ماری تو اچانک ایک بہت زور کا دھماکہ پورے مکہ میں گونجا اور زمین ہلنے لگی۔ یہ دیکھ سارے قریش کے لوگ ہٹ کر دور کھڑے ہو گئے اور اس آدمی کو بھی پیچھے کی طرف گھسیٹ لیا کہ جس نے
اس ہرے رنگ کے پتھر پر اپنی کدال ماری تھی۔ دوستو یہ واقعہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمیں کمنٹ کرے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے۔